آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے گمان گزرتا ہے کہ یہ صرف یورپ اور امریکہ کی دین ہے۔ دراصل یہ ہماری لا علمی کا نتیجہ ہے، ورنہ سینکڑوں مسلمان سائنسدان صدیوں سے سائنسی انکشافات کے موجد رہے ہیں۔ دنیا چاہے ان سائنسدانوں کے نام بھلا دے، مگر خود سائنس ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔ میکینیکل ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹیشن ٹیکنالوجی، گن پاؤڈر ٹیکنالوجی، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، باٹنی، زوالوجی، میتھمیٹکس، آپٹکس، علم حیات، نیمرولوجی، اسٹرانومی اور جغرافیہ وغیرہ، یہ تمام شعبے مسلمان سائنسدانوں کے مشکور اور ممنون ہیں۔ 9ویں صدی عیسوی ابن موسیٰ الخوارزمی کے علمی کارناموں کی صدی ہے۔ الخوارزمی جس نے ہندسہ اور الجبرا کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے جس سے دنیا آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے۔ عباس ابن فرناس دنیا کا سب سے پہلا پلانٹیریم بنایا۔ یہ عباس ابن فرناس ہی تو تھے جنہوں نے فلائنگ مشین کی ایجاد کی۔ بنو موسیٰ بھائیوں نے بہت ساری خودکار مشینوں اور میکینیکل انسٹرومنٹس ایجاد کیے۔ 10ویں صدی عیسوی میں پیدا ہونے والے مسلم سائنسدان ابن الہیثم تھے، جن کی کتاب المناظر نے ایک نئے علمی انقلاب کو جنم دیا۔ یہی وہ قابل فخر سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسانی آنکھ کس طرح کام کرتی ہے۔ ابن الہیثم نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کیمرہ ایجاد کیا۔ مصر کے سائنسدان ابن یونس نے پینڈولم ایجاد کیا۔ ذرا سوچئے، یہ الزہراوی ہی تو تھے جنہوں نے سرجیکل انسٹرومنٹ خود بنائے اور سرجری میں اس قدر مہارت حاصل کی کہ دنیا انہیں بابا سرجری کہنے پر مجبور ہو گئی۔ بخارا میں پیدا ہونے والے ابن سینا جنہوں نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں ایک ایسی کتاب القانون لکھی جو تقریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود بھی اس شعبے میں مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں نیشاپور میں پیدا ہونے والے عمر خیام جنہوں نے دنیا کا پہلا کیلنڈر متعارف کروایا۔ ذرا سوچئے کہ عمر خیام نے 1000 سال پہلے علم ریاضی کے وہ مسائل حل کیے جنہیں اس سے پہلے کوئی حل نہ کر سکا تھا، اور دنیا آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ 11ویں صدی میں جب دنیا کو ایک مسلمان سائنسدان کے ذریعے پتا چلا کہ زمین نہ صرف اپنے مدار پر گھومتی ہے بلکہ سورج کے گرد محوری گردش بھی کرتی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہے، مگر علم کی راہوں پر روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گونج رہا تھا، جو نام وہ اسی عظیم سائنسدان ابو ریحان البیرونی کا ہے۔ بارہویں صدی عیسوی میں ابن زہر کو پہلا ماہر طفلیاتی طبیب پیراسیٹولوجسٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ الادریسی ہی تو تھے جن کا بنایا ہوا دنیا کا نقشہ کولمبس نے بھی استعمال کیا۔ ذرا سوچئے، وہ ابن رشد ہی تو تھے جنہوں نے سورج کی سطح کے دھبوں یعنی سن سپاٹس کو پہچانا۔ 13ویں صدی میں الجزاری دنیا کا پہلا میکینیکل انجینئر تھا جس نے اپنی کتاب میں 50 سے زائد خودکار مشین تصاویر کے ساتھ تفصیل سے بیان کی ہیں۔ یہ ابن النفیس ہی تو تھے جنہوں نے پلمنری دوران خون کو مفصل طور پر بیان کیا۔ ایران کے علاقے توس میں پیدا ہونے والے نصیر الدین توسی جنہیں جدید دنیا نے سب سے عظیم ماہر ریاضیات اور ماہر فلکیات قرار دیا۔ نصیر الدین توسی جنہوں نے ہلاکو خان جیسے جنگجو کو بھی دنیا کا پہلا صدر خانہ بنانے پر مجبور کیا۔ ذرا سوچئے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ملک و شہر میں ہر طرف دہشت گردی کا دور دورہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک مسلمانوں نے علم کا علم بلند رکھا، دنیا پر حکمرانی کی۔
مسلم سائنٹسٹ کی سائنسی خدمات کو پیش کرنے کا منشا یہ نہیں کہ ہم ان کی عظمتوں میں گم ہو کر اتراتے رہیں، بلکہ ہم ماضی کے ان سائنسدانوں کی شاندار سائنسی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر بھی سائنسی ذوق و شوق پیدا کریں اور اس تیز رفتار دور میں یہ ثابت کریں کہ آج بھی ہم نئے سائنسی انکشافات کر سکتے ہیں۔